عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہیں ایبسکونڈر ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے وہ اگر کسی غیر ملکی پرواز سے پاکستان آ رہے ہیں تو ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر یہ آٹومیٹکلی یہ فرض ان کا ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ آدمی جس کو ایبسکونڈر ڈکلیئر کر دیا گیا ہے جہاز سے واپس آئے تو اسے پکڑ کے کہیں کہ صاحب آپ کو تو فلاں کے آگے پیش کرنا ہے. ایسا نہیں ہوتا یہ عموماً. جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ملزمان جو بیرون ملک فرار ہو جاتے ہیں اور اگر واپس آتے ہیں ضمانت لیے بغیر تو لیے بغیر نا عامر یہاں تو ضمانت کے لیے ان کو چلے گئے نا کورٹ میں. اب جو پریکٹس آپ کہہ رہے ہیں اور یوزلی یہی ہوتا ہے دیکھیں یا تو حفاظتی ضمانت نہیں بنتی. جی اب وہ بطور رپورٹر آپ سے پوچھ رہے ہیں نا یو فیلڈ رپورٹر وہاں ہوتے ہیں بھائی اگر نیب کا پروسیکیوٹر وہاں پہنچ چکا ہے تو رجسٹرار آفس کو اللہ بھلا کرے اس کو یہ بھی نہیں سمجھ آئی کہ بیچ میں 2 صفحے A4 پیپر کے بھی لگے ہوئے وہ لیگل کے لگنے تھے وہ اس نے اعتراض بھی اس پہ کوئی نہیں کیا. تو جب اتنی ساری چیزیں حادثات ہو رہے ہوں یا اتفاق ہو رہے ہوں تو یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے. اور یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو حفاظتی ضمانت بنتی نہیں تو حفاظتی ضمانت یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو بنتی نہیں. کیوں یار ارے میرے بھائی ایک سیکنڈ میرا لائسنس آپ صرف صافی ہے نا میں تو بھائی صاحب یہ فیصلہ عدالت کو کرنے دو. بھائی میرے عامر سوری آپ دونوں کے پاس نہیں میرے پاس ہائی کورٹ کا لائسنس ہے وکالت کا. سن لیں آپ نے خود کہا آپ بھی گواہ اس بات کے دوسرا آپ بھی ہیں کہ جب آپ جس کو آپ بھگوڑا کہتے ہیں میں مفرور کہہ رہا ہوں او بھائی جب ایک مجرم ہے اس کو کوئی ایک پریسیڈنٹ بتایا مجھے 76 سالوں میں. او بھائی میں لیکن پھر مجھے یہ بھی پریسیڈنٹ بتاؤ سر 76 سالوں میں کہ جہاں پر جو ہے وہ عدالت سے سزا یافتہ شخص کو پہلے ہسپتال اور پھر لندن بھیج دیا گیا ہو. یہ بھی پریسیڈنٹ بتاؤ کہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ نے کہا کہ میں فیصلہ کروں گا کہ یہ صادق الامین ہے یا نہیں. یہ بھی پریسیڈنٹ بتاؤ کہ عدالت نے کہا لاہور ہائی کورٹ نے کہ جی سیشن جج نہیں ہم سنیں گے قتل کا مقدمہ جو آج سے 4 سال پہلے ہوا تھا بھٹو والا. تو بھیا میں وہی کہہ رہا ہوں مملکت خدا داد پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر ہم حفاظتی ضمانت کے پریزیڈنٹ پہ آئیں گے. وہ جو یہ بات کر رہے ہیں اور ہم نے بھی کئی دفعہ اپنے مطلب علاقوں میں لی ہے وہ حفاظتی ضمانت میں عدالت ریلیف دیتی ہے. جب حفاظتی ضمانت دے رہی ہے پھر ریلیف بھی دے گی. تو اگر وہ منڈے کا کہہ دیں گے تو میرا خیال ہے جی اس کے باوجود اس میں یہ بہرحال نواز شریف صاحب کا یہ پولیٹیکل ایشو بھی تو ہے وہ جلد از جلد اس تاثر کو بھی دور کرنا چاہیں گے کہ وہ تھانے دار کے ساتھ مل کے چوری نہیں کر رہے ہیں وہ ریاستی اداروں کے ساتھ مکمکا کر کے نہیں آئے ہیں اور وہ اپنا کیس میرٹ پہ لڑ رہے ہیں. یہ مجھے شبہ ہے گما ہے اس وجہ سے مجھے یہ گما ہے ورنہ تحریری طور پر عامر شاید یہ لکھنے کی ضرورت نہ ہو کہ جی ہم اسلام آباد ایئرپورٹ اتریں گے. ان کے جی نصرت صاحب آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ اس حد تک بالکل درست ہے کہ جب شورٹی بانڈ سبمٹ ہوتے ہیں ضمانتی مچلکے تو ضمانتی مچلکے جمع کرانے کے لیے جو بھی ایکیوز ہوتا ہے اس کو آنا پڑتا ہے. تو عدالت جو بھی مناسب حکم جاری کرے گی وہ عدالت کا اختیار ہے. لیکن اگر عدالت کل یہ کہتی ہے کہ آپ کی حفاظتی ضمانت منظور کی جاتی ہے 5,000 کے 50,000 کے ضمانتی مچلکوں کے عوض تو سبجیکٹ ٹو دا شورٹی اور وہ پھر ضمانتی مچلکے جمع کروانے کے لیے ان کو پیش ہونے کا حکم دیا جا سکتا ہے اور وہ ڈپٹی رجسٹرار یا عام طور پہ جو بھی عدالتی عملہ ہوتا ہے اس کے سامنے پیش ہو کر آپ اپنے ضمانتی مچلکے جمع کروا کر اور متعلقہ وقت تک آپ کو حفاظتی ضمانت مل جاتی ہے. ٹھیک ہے نہیں اچھا ہمارا لافر آپ کا بہت بہت شکریہ. اب میں موصوف کے تانے سنتا ہوں. بڑی مہربانی آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا اور تفصیلات بتا دی.